السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور وہی معبود ہے۔ دنیا بنائی تاکہ عمل کریں، آخرت کو رکھا تاکہ بدلے ملیں، جنت کو پیدا کیا اور اپنے بندوں کو اس کا راستہ دکھا دیا، جہنم کی تخلیق فرمائی اور جہنم میں جانے والے یا پہنچانے والے کام بھی بیان کر دیے۔ آسمان سے ہدایت والی کتاب کو اتارا جو اس کا کلام ہے، اور ہر قوم و ملت میں اپنے ایک پیغمبر کی بعثت فرمائی تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی حدیثوں میں دین کی باتوں کو بیان کیا، آیتوں کی تفسیر فرمائی، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک مکمل پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 2 ربیع الاول 1443 ہجری مطابق 8 اکتوبر 2021 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ بڑا اہم ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ خطبے کا موضوع ہے اولاد امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیں، جس کو چاہے صرف بیٹے دیں، جس کو چاہے صرف بیٹیاں دیں، جس کو چاہے کچھ نہ دیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ لا يسأل عما يفعل، وہ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔
لوگ جو کریں گے وہم یسألون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے انسان کی زندگی میں ایک بڑی نعمت جس کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے، مرد ہو یا عورت، وہ ہے اولاد۔ جن کو اللہ نے اولاد دیا ہے وہ اس نعمت کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس امانت کی، اولاد امانت ہے، حفاظت کریں اور اس کا حق ادا کریں۔ اور جو لوگ ابھی تک اس نعمت سے محروم ہیں یا ان کو اولاد نہیں ہے، وہ نا امید نہ ہو اللہ کی رحمتوں سے، کیونکہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ سنتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سے امید قائم رکھیں، دعائیں کریں، مانگیں اس سے، انشاءاللہ اولاد اس نعمت سے، اللہ تعالیٰ اس نعمت سے انسان کو محظوظ کرے گا۔ شریعت اسلامیہ نے اس طرف خاص توجہ دی کہ اولاد اللہ سے مانگی جائے، اور جب ہم یہ دعا کریں تو صرف اولاد کے لیے نہ کریں بلکہ نیک اور صالح اولاد کے لیے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اگر اولاد ہو اور پھر وہ نیک نہ بنے، صالح نہ ہو، تو پھر یہ وبال جان ہوں۔ لیکن اگر اولاد نیک ہو، صالح ہو، تو والدین کو نہ صرف دنیاوی زندگی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ دنیا سے ختم ہو جانے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی والدین کو اپنی نیک اولاد سے فائدہ ہوتا ہے، ان کی دعاؤں سے، ان کی نیکیوں سے۔ اور یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اگر ہم قرآن کی آیتوں پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ، چنندہ، سلیکٹڈ پیغمبر ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، انہوں نے جب اللہ سے اولاد مانگی تو نیک اولاد مانگی، اچھی اولاد مانگی۔ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، دیکھیے مثال، اے میرے رب مجھ کو تو اپنے پاس سے ایک اچھی اولاد عطا فرما، اچھی ذریت۔ حدیث میں بھی ولد صالح کا لفظ آتا ہے کہ انسان دنیا میں اگر نیک اولاد کو چھوڑ دے تو وہ جب دعا کریں تو اس کا فائدہ والدین کو ہوگا۔ تو نیک کا لفظ ہے، قرآن میں ذریۃ طیبہ کا لفظ ہے۔ تو اس سے ہمیں اس چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو نیک بنائے، صالح بنائے۔ اور آپ غور کریں، بڑی اچھی بات خطبے میں آئی، اولاد ان کی زندگی کے مراحل ہوتے ہیں، سٹیجز۔ جو بچپن ہوتا ہے ان کا، وہ بڑا طویل ہوتا ہے، مختصر نہیں ہوتا۔ طفولت جس کو عربی میں کہتے ہیں، طفولہ، سن طفولت، 15 سال۔ اللہ کی دیگر جو مخلوق ہیں ان میں کوئی بھی مخلوق کا بچپن اتنا طویل، اتنا لمبا نہیں ہوتا ہے۔ بعض حیوانات کا بچپن چند دنوں کا ہوتا ہے، بعض کا چند ہفتوں کا ہوتا ہے، بعض کا چند سالوں کا ہوتا ہے یا چند مہینوں کا ہوتا ہے، لیکن انسان کا بچپن 15 سال کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بالغ یا بڑا تصور کیا جاتا ہے۔ 15 سال کافی لمبا وقت ہے کہ انسان، ماں باپ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے ان بچوں کی جو پیدا ہونے کے بعد 15 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں، اس اثنا میں ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو نیک بنائیں، ان کو صالح بنائیں، اللہ سے دعائیں کریں۔ سبحان اللہ، قرآن میں مثالیں موجود ہیں، چند مثالوں کی طرف خطیب صاحب نے اشارہ کیا۔ مریم علیہ السلام پاک باز، نیک، صالحہ خاتون گزری ہیں، جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔
آپ کو معلوم ہے سورہ ہی ہے قرآن میں پورا، سورہ مریم، اس سورے میں بھی ان کا واقعہ، دیگر آیتوں سورتوں میں بھی ان کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ان کو خواہش تھی ایک بیٹے کی، مریم علیہ السلام کی والدہ، مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو خواہش تھی بیٹے کی، کیوں؟ تاکہ وہ بیت المقدس کا خیال کرے، خدمت کرے، اللہ کے گھر کی، بیت المقدس جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ بڑی نیک تمنا تھی، نیک آرزو تھی، انہوں نے اللہ سے دعائیں کی۔ جب اولاد ہوئی تو بیٹی ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بیٹی ہوئی، رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب یہ تو میں نے بیٹی کو جنم دے دیا۔ بیٹی بیٹے میں فرق ہے، بیٹا اللہ کے گھر کی، مسجدوں کی جتنی خدمت کر سکتا ہے بیٹی نہیں کر سکتی ہے، معلوم ہے مسئلہ۔ تو ان کی تمنا تھی کہ مجھے بیٹا ہو اور میں اس کو وقف کروں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت۔ لیکن جب انہوں نے بیٹی مریم علیہ السلام کو جنم دیا، کہا رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب یہ تو میں نے بیٹی کو جنم دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس کو پیدا کیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور بیٹا بیٹی بیٹے کے جیسا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جو خواہش تھی اس کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بیٹی مریم پیدا ہوگی بچی، دعا کی، بچی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بات کر رہا ہوں میں، مریم، ان کے لیے ان کی والدہ نے، یعنی مریم علیہ السلام کی امی نے دعا کی، اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے میرے رب میں مریم کو، میری بیٹی کو جو میں پیدا کر چکی ہوں، جس کو، اور اس کی ذریت کو، اس کی نسل کو، اس کی اولاد کو، پتہ اس کی نسل کو، جو ان کو نہیں معلوم کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو نہیں معلوم تھا، بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کے اولاد کیا ہوں گے اللہ اعلم، لیکن دیکھیے سبحان اللہ، نیک صالحہ خاتون تھی، وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے اللہ میری اپنی اس بیٹی کو، مریم کو، اور اس کی آنے والی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اللہ شیطان سے بچا، میری بیٹی کو بھی، میری بیٹی کی نسل کو بھی۔ اس سے ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ کیا ان کو معلوم تھا کہ ان کو نواسے جو ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے؟ مریم علیہ السلام بڑی ہوں گی، کیسے ہوں گی، کیا ہوں گی، نہیں معلوم کچھ بھی۔ مریم علیہ السلام کا مستقبل ان کو نہیں معلوم تھا اپنی بیٹی کا، نہ ان کی نسل کے بارے میں وہ جانتی تھی۔ اللہ سے دعا کیا کہ اللہ بچا لے میری بیٹی مریم کو بھی، کس سے؟ شیطان سے، اور میری بیٹی کے ذریت کو، جو آنے والی نسل ان کی ہوگی، ان کی اولاد کو یا ان کی ذریت کو۔ اور ہوا، دعا قبول ہوئی۔ دعا ذرا غور کیجئے، یہ دعا ہے، ہم اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اچھی اولاد ہونے سے پہلے دعا، یہاں اولاد ہونے سے پہلے دعا ہو رہی ہے، جوان ہونے سے پہلے دعا، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، غلط تربیت ان کی جاتی ہے، بگڑ جاتے ہیں، معاشرے میں جو ہے ایک نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں ہم، جب ہم کو احساس ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے کہ ہماری اولاد جو ہے یہ تو فاسق و فاجر نکل گئی، نعوذ باللہ من ذالک، جب ان کے یہاں پہلے دعائیں ہو رہی۔ پیغمبروں نے بھی اولاد جب مانگی، جب میں نے اشارہ کیا ذریۃ طیبہ، تو انسان اللہ سے دعا کرے، کیونکہ دیکھیے انسان کوشش کر سکتا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں اس امانت کی حفاظت کے لیے اور اپنی اولاد کی نیک اچھی تربیت کے لیے۔ اس کے بعد اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کو دین کی تعلیم دینا، حلال حرام کا فرق ان کو بتانا، اچھے برے کی تمیز ان کو دینا، یہ ضروری ہے۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، قرآنی آیات میں وہ نصیحت بڑی پیاری موجود ہے۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو وہ آپ دیکھیں، پڑھیں،
کتنے پیارے الفاظ ہیں، کتنی پیاری نصیحت ہے کہ اللہ کا حق بھی ادا ہو، مخلوق کا حق بھی ادا ہو، دنیا میں کامیاب ایک اچھا انسان بن کر وہ بیٹا زندگی گزارے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، واقعات موجود ہیں۔ ایک واقعہ آیا ہے جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ کس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کی، اپنی ذریت کی تربیت کی۔ حسنین، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب چہیتے نواسے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، کھجوریں جو صدقے میں دی گئی تھی، کہ غریبوں کو، فقیروں کو کھجوریں دی، وہ رکھی ہوئی تھی۔ حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے بچے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جیسے یہ بچہ ہے، حلال حرام معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کیا کھانا حلال ہے، کیا کھانا حرام ہے، نہیں معلوم ہے بچے کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بچے نے کیا کیا، وہ صدقے کی کھجور لی اور اس کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور کھانے لگا بچہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اپنا مبارک ہاتھ منہ میں ڈالا اور کھجور نکال کر پھینک دیا اور فرمایا کخ کخ، عربی میں حدیث میں الفاظ کخ کخ مطلب مت کھاؤ بچے، جسے بچے کو بولتے چھی چھی تھو چھی، ایسا بولتے ہیں نا اردو میں ہم الفاظ، تاکہ بچہ اس اشارے سے سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے روکا جا رہا ہے کہ میں یہ یوز نہ کروں، یہ کھاؤں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے لیے صدقہ حرام ہے۔ جیسے کہ جانتے ہیں آپ، صدقہ جو ہے، کھانا، صدقے کی چیزیں، صدقہ لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ان کی اولاد کے لیے بھی جائز نہیں تھا، اور آج بھی ہے، یہ قیامت تک ہے۔ کوئی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو واقعی ثابت، تو ان کے لیے زکوٰۃ کا مال، جیسے کہتے ہیں سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سنیں جملہ یہ آپ، وہ اسی ضمن میں سید یعنی واقعی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی شخص ہے اور وہ غریب ہے، مسکین ہے، زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال ان کو نہیں دیا جائے گا، صدقے کا زکوٰۃ۔ تو یہاں ایک فائدے کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، جن کو آل بیت کہتے ہیں یا سادات کہتے ہیں، ان میں جو غریب اور مسکین تھے ان کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز نہیں۔ تو پھر ان کا خرچ یا ان کی ضرورتیں کیسی پوری ہوتی تھیں؟ بیت المال سے۔ زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جاتا تھا بیت المال سے، لیکن آج چونکہ اس کا نظام نہیں ہے بہت ساری جگہ پر، یا عام طور پر نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ کا مال ان کو نہیں دیا جائے۔ آج چونکہ بیت المال کا نظام نہیں ہے کہ جس سے ان کے اخراجات، ان کی ضروریات پوری ہوں، اور زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ ان کو چھوڑ دیں ایسی اپنی غربت اور فقر و فاقہ میں پریشان رہیں؟ نہیں، علماء نے فتویٰ دیا ہے باقاعدہ کہ ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا جب تک کہ بیت المال وغیرہ کا قیام نہ ہو یا اس کا اہتمام نہ ہو۔ اگر وہ ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایک فقہی مسئلہ ہے، یا ایک مسئلہ تھا دینی، جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ آئیے، یہ واقعہ جو ابھی میں نے بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نکال کر منہ سے پھینک دیا اور کخ کخ فرمایا۔ یہ تربیت ہے کہ یہ چیز کھانا بیٹے جائز نہیں ہے ہمارے لیے، اس کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے بچوں کی تربیت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک حدیث کا واقعہ ہے جس میں یہ ہے کہ بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پلیٹ تھی، پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے سب مل کر ایک صحن میں۔ تو بچے نے کیا کیا کہ دوسرے دو پلیٹ میں اور جو وہ ہوتے ہیں طرف، دائیں طرف بائیں طرف آگے کے حصے سے بچہ لے کر کھا رہا تھا۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، تنبیہ کی، تعلیم دی اور فرمایا یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک، اے بیٹے اللہ کا نام لو، سم اللہ وکل بیمین وکل مما یلیک۔ تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، اے بیٹے اللہ کا نام ہو یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور داہنے ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ،
اور سامنے سے کھاؤ، پلیٹ کے دوسرے حصوں سے لے کر مت کھاؤ۔ ایک پلیٹ میں اگر سارے لوگ کھا رہے ہوں، جو عربوں کا پہلے طریقہ تھا، آج بھی ہے، آپ دعوتوں وغیرہ میں دیکھیں کہ صحن میں جو ہے 5-5 6-6 مرد یا عورتیں ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتی ہیں، ہر ایک کی الگ پلیٹ نہیں ہوتی ہے، یہ ان کا طریقہ تھا، ہر ایک کی ایک الگ پلیٹ۔ آپ کی اپنی الگ پلیٹ ہو تو پوری پلیٹ آپ کی، اب جہاں سے چاہے اٹھائیے، لیکن اگر پلیٹ میں 3-4 لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں تو شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ آپ سامنے سے کھائیں جو آپ کے سامنے کا حصہ ہے، نہ یہ کہ ادھر سے ادھر سے بوٹیوں کو چنیں یا چیزوں کو اٹھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، دیکھیے تربیت کہتے ہیں اس کو، اللہ اکبر، اے بیٹے اللہ کا نام لو، بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کھانا ہے۔ کتنے بچوں کے ماں باپ بغیر بسم اللہ کہتے ہوئے کھاتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، اور شیطان ان کے کھانے پینے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا شریعت کی تعلیم ہے، آپ جانتے ہیں، سنتیں ہیں، حدیثیں ہیں کہ آپ کھاؤ یا پیو کوئی بھی چیز تو کون سا ہاتھ یوز کرنا؟ سیدھا۔ کتنے بچے لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں، کیوں؟ ماں باپ لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں، نہ ماں باپ نے خود سیکھا نہ اپنے بچوں کو سکھایا کہ کھانے پینے میں کون سے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی جو ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا یا پی رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کھا سکتا تھا لیکن اس کو غصہ آیا، اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کبھی نہیں کھا سکتے سیدھے ہاتھ سے، کبھی نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے اس کے سیدھے ہاتھ کو شل کر دیا۔ شل سمجھتے ہیں؟ اٹھنا دے، خلاص ٹائٹ ہو گیا اس کا، ہمیشہ ایک بیماری، اور کبھی زندگی میں اس کا ہاتھ سیدھا اس کے منہ تک نہیں جا سکتا۔ یہ وعیدیں ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو تعلیم دیں، حق اور باطل، صحیح اور غلط، جائز و ناجائز کا فرق ان کو بتائیں، تاکہ جو جائز ہے، جو صحیح ہے وہ کام کریں، جو ناجائز ہے، جو غلط چیزیں ہیں اس سے اپنے بچے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ، مشہور واقعہ ہے، کہتے ہیں جندب رضی اللہ تعالیٰ، قتادہ یہ جندب ہے میرے پاس، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں چھوٹے بچے تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے، ابھی بڑے نہیں ہوئے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت بچپن میں ہم کو قرآن کی تعلیم دی گئی، ایمان کی تعلیم دی گئی قرآن کی تعلیم سے پہلے۔ تعلمنا الایمان قبل القرآن، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہم کو ایمان سکھایا گیا قرآن سکھانے سے پہلے، پھر جب ہم نے قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان بڑھ گیا قرآن سے۔ غور کیجیے کیا تربیت ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اپنی اولاد کی تربیت ایمانی پہلے کرتے تھے، قرآنی بعد میں کرتے تھے۔ قرآن سکھانے سے پہلے ایمان سکھایا گیا۔ کیا مطلب بھائی؟ ایمان، اللہ کون ہے، کہاں ہے، اس کے اسماء و صفات، اللہ کے بارے ایمان کی تعلیم دی گئی، اللہ کا حق کیا ہے۔ کیا یہ ہمارے بچوں کو پتا ہے؟ بچے چھوڑے میں بڑوں سے اگر پوچھ لوں، جناب محترم یا محترمہ اللہ کہاں ہے، تو کئی بڑے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی تعلیم۔ کئی بڑے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، جبکہ بالکل غلط آنسر ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، اس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، لیکن ہے نہیں۔ یہاں مسجد عزیہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، خطبے کا ترجمہ ہو رہا ہے، یہاں اللہ ہے نہیں ہے، لیکن اللہ مجھ کو، آپ کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، خبر رکھتا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، ہمارے نیتوں سے واقف ہے، لیکن اللہ خود نہیں ہے بھائی۔ ہاں، الرحمن علی العرش استوى، لیکن بڑے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، بچے کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، یا بڑے کہتے ہیں اللہ ہر ایک کے دل میں رہتا ہے، بچے کہتے ہیں اللہ ہر ایک کے دل میں، کیونکہ بچے بڑوں کو فالو کرتے ہیں۔ وضو میں، یہ تو عقیدے کی، ایمان کی غلطیاں ہوئیں، آپ عملی زندگی بھی دیکھ لیں، وضو، نماز، صلاۃ، روزہ، عمرہ، احرام، اس سے جڑے ہوئے حج،
ٹھیک ہے، اس میں بڑے غلط، بچے بھی غلط. بچے غلطیاں کرتے ہیں، وضو میں غلطیاں کرتے ہیں بچے. کیوں؟ کیونکہ بڑوں سے انہوں نے دیکھا ہے، بڑوں سے سیکھا ہے، تعلیم نہیں ہوئی صحیح، تو بڑوں کو دیکھ کر وہ بھی غلطی کرتے ہیں. تو بہرحال بچوں کو صحیح تعلیم تربیت دینا، کیونکہ یہ ہماری گھروں میں ہماری زندگیوں میں امانت ہیں، بہت ضروری ہے. اور ان کو حق اور باطل کا فرق بتانا، حلال و حرام کی تمیز کیوں، تاکہ حلال کھائیں، حلال کریں، حلال زندگی گزاریں، حرام چیزوں سے بچیں. اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کرنا، ان کو بتانا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں رہو بیٹے اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو دیکھتا ہے، اللہ تم کو جانتا ہے، اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے. تعلیم دینا اللہ کی توحید کی بہت ضروری ہے، تاکہ اس کا اثر ان کی زندگی میں پڑے، ان کی زندگی پر پڑے، اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو، اپنے بچوں کی جانوں کو جہنم سے بچاؤ. خود میں اپنے آپ کو بچا لوں کافی نہیں، میں اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچا لوں. سبحان اللہ. خطبے میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا. اسلام نے کتنا اہتمام کیا ہے اس کا ذرا اندازہ لگائیے. آج اب شادی کرنے جاتے ہیں، شادی، بچے شادی کے بعد ہی ہوتے ہیں نا، تو بچے تو بعد میں پیدا ہوتے ہیں، شادی اور اس کے بعد شادی جب کرنے جائیں تو کس لڑکی سے شادی کریں، وہاں اسلام نے بتا دیا نیک صالحہ ہو. عام طور پر مال یا خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، بھائی ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ ذرا دیکھیے، یا پراپرٹیز کیا ہیں ان کے ابا کی، کیونکہ بچی سے کریں گے تو پھر ملے گا کیا، یہ نظر ہوتی ہے. ایک تو شادی میں چاہیے جہیز، پھر شادی کے بعد بھی سلسلہ چلنا چاہیے. ایک ون ٹائم پاسورڈ ہوتا ہے نا، ویسے ون ٹائم جہیز ہوتا ہے، ایک آل ٹائم جہیز ہوتا ہے. یہ آل ٹائم جہیز کیا؟ ملتے رہنا. میں حیران ہوا تھا، مجھے پہلے بچپن میں نہیں معلوم تھا، بعد میں معلوم ہوا، میں جوان ہوا تو معلوم ہوا، بچپن میں نہیں معلوم تھا کہ فرسٹ ڈیلیوری بھی ادھر سے، فرسٹ ڈیلیوری کا خرچہ بھی ادھر، لڑکی کے ابا. ڈیلیوری کی نوبت آپ کی وجہ سے ہوئی، جو کہ اچھی چیز ہے. آپ ملے تو حمل ہوا اللہ کے فضلوں سے. پھر ظاہر بات ہے بیٹا یا بیٹی کس کی ہو، آپ کی، فلان کی بیٹی فلان، ٹھیک ہے، عقیقہ آپ کو کرنا، اولاد آپ کی پالنا، آپ کو تربیت، آپ کو خرچہ جو ہے ہاسپٹل کا، ڈیلیوری کا، پریگننسی کا، یا اس کے بعد ڈیلیوری کا ابا کے اوپر. مجھے پکڑ پکڑ کے لا کے دیں ایسے بچے جو شادیاں کرتے ہیں، مجھے لا کے دیجیے، آپ مجھ سے ملائیے شادی سے پہلے بچوں کو، لڑکوں کو مجھ سے ملائیے آپ، ایک میٹنگ چھوٹی سی، میں میٹنگ کروں گا ان کے ساتھ انشاءاللہ. جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکوں کی بات ہو رہی، میں ان کو بتاؤں گا، اور انشاءاللہ ایسا بتاؤں گا اللہ کی توفیق سے کہ وہ نہ لیں گے نہ لینے دیں گے انشاءاللہ. عجیب مسئلہ ہے، ڈیلیوری کے بھی خرچے نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایسی جہیز کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ توفیق دے، اللہ ہدایت. تو ہمیشہ لینا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو فوقیت دی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ وبما انفقوا. اللہ نے مردوں کو جو عورتوں پر قائم رکھا ہے، فوقیت دی ہے، دو ریزنز ہیں. ریزن مت بھولیے بھائی، آپ بڑے ہیں تو اس کے دو ریزن ہیں. نمبر ایک اللہ کا کرم، فضل، اللہ جس کو چاہے بڑا بنائے، اللہ جس کو چاہے نبی بنا دیا، اللہ جس گھر کو چاہے مقدس گھر بنا دیا، اللہ جس مٹی کو چاہے مقدس مٹی بنا دیا، ہے نا. نمبر دو بما انفقوا، جو آپ خرچ کرتے ہیں، مرد جو محنت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اللہ نے اس سے فوقیت دی ہے. آپ الٹا لے رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، بہت غلط بات ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو بیوی پر خرچ کرے انسان، اپنی اولاد پر خرچ کرے، نہ یہ کہ بیویوں سے لے. تو بعض لوگ جو ہے بہرحال یہ جہیز وغیرہ لیتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور کیا کرے، خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، حلال کمائے اور حلال خرچ کرے. تو تربیت میں یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے ان کو، ان کی جو والدہ ہیں بچوں کے حقوق میں، ان کی والدہ سے، یعنی لڑکی سے جب شادی کرنے کے لیے جائیں تو آپ مال مت دیکھیں، کیونکہ مال تو آپ کو مال چاہیے نہیں، کمانا آپ کو ہے، محنت آپ کو کرنا ہے، بما انفقوا لانا ہے اپنی زندگی میں. چلیے، خوبصورتی جائز ہے، حرام نہیں ہے کہ مالدار گھر کی بچی یا پراپرٹی والے باپ کی بیٹی سے شادی کرنا
مالدار گھروں سے بچیوں کو لانا حرام نہیں ہے، ہم حرام نہیں کہہ رہے، ناجائز نہیں ہے. خوبصورتی دیکھتے ہیں بعض لوگ، صرف خوبصورتی بس، کچھ نہیں چاہیے. خوبصورت بچی ڈھونڈتے ہیں پورے شہر میں. کہاں ہے حسین جمیل پری جو ہمارے گھر میں بہو بن کر آئے، میری زندگی میں میری بیوی بن کر آئے؟ ڈھونڈتا ہے آدمی، ڈھونڈتا ہے. خوبصورتی بھی دیکھنا تلاش کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اس سے کامیابی نہیں ہوتی ہے. فاظفر بذات الدین، یہ ہے اصل مسئلہ. ذات الدین دیکھو، نیک صالحہ لڑکی کو دیکھو، پابند، اللہ سے ڈرنے والی. خوبصورت ہوگی، اللہ سے نہیں ڈرے گی، آپ کی زندگی جہنم ہو جائے گی. صحیح ہے یا غلط ہے؟ کتنے لڑکوں نے خوبصورت بچیوں سے شادیاں کی، پچھتا رہے ہیں. کیوں؟ چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اندر جو دل ہے وہ بہت گندا ہے، کالا ہے. چہرہ بڑا خوبصورت ہے بیوی کا، لڑکی کا، اندر منہ کے اندر جو زبان ہے وہ بڑی گندی ہے، جس سے وہ نہ صرف شوہر کو تکلیف دیتی ہے بلکہ سسرال والے اس سے پریشان ہیں کہ کیوں لے کر آئے اس کو. صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ سے ڈر اگر ہوگا، دل صاف ہوگا، دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تو یہ بچی جب بیوی بنے گی کسی کی لڑکی تو اچھی بیوی ثابت ہوگی. کل کو ماں بنے گی، بات وہی ہو رہی ہے نا، اولاد، امانت، تربیت، تو اپنے بچوں کی تربیت کرے گی دینی. تو یہاں اسلام نے کہا جب آپ جاؤ شادی کرنے کے لیے، لڑکی دیکھی جاتی ہے شادی کے لیے، تو بعض لوگ مال دیکھتے ہیں، بعض لوگ خاندان دیکھتے ہیں، بعض لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، بعض لوگ دین دیکھتے ہیں. تم دین دیکھو، اس سے کیا ہوگا؟ کامیاب ہو. یہ ہے شریعت کی تعلیم. پھر اس کے بعد شادی کے بعد دعائیں کرنا، اور پھر جب اولاد ہو جائے تو بچوں کا اچھا نام رکھنا ان کے حقوق میں سے ہے. ایسے نہیں کہ ٹیڑے میڑے بیکار کے نام، فخریہ نام. سب سے اچھا ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، ایسے نام میننگ جس کا یہ آتا ہے، تزکیہ جس میں ہوتا ہے نفس کا، فلا تزکوا انفسکم اللہ نے کہا. یا ایسے نام جو نعوذ باللہ شرکیاں ہیں، جیسے عبد الرسول ہے، غلام رسول. کیا مطلب غلام رسول؟ عبد الرسول ہے، وہ عبد الرسول ہے، رسول کا بندہ. یہ نام غلط ہے. تو نام ان کے اچھے رکھنا یہ بچوں کے حقوق میں آتا ہے. پھر بچوں کی بچپن میں ان کے حقوق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. نام رکھنا بچوں کا صحیح، لڑکا یا لڑکی. پھر عقیقہ کرنا وقت پر جو 7ویں دن کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی تربیت کرنا، تعلیم کرنا. عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمر کیا ہے بھائی، بچہ 2 سال کا اس کی کیا تربیت کرے، 3 سال کا بچہ اس کی کیا تربیت کرے، 5 سال کا ہو ابھی نہیں، 15 سال کے بعد ختم، ٹائم چلا گیا. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، تربیت کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. بچپن ہے، بچپن سے بچوں کو بتایا جائے یہ صحیح یہ غلط، یہ پہننا یا نہیں پہننا، یہ کھانا یا نہیں کھانا، یہ دیکھنا یا نہیں دیکھنا. آج کل خطیب صاحب نے مجھا آج کل کی تو تربیت تو معلوم ہے، فون تربیت کر رہا ہے بچوں کی. ماں باپ عام طور پر کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اپنی کتاب میں. کہتے ہیں بہت سارے والدین بھی کہہ سکتے ہیں ہم، بہت ساری امائیں جاب بھی کرتی ہیں، بہت سارے والدین نے اپنے بچوں کو اپنی مصروفیت کی وجہ سے ضائع اور برباد کر دیا. کیوں؟ مصروف ہے بھائی، ٹائم نہیں ہے بچوں کی تربیت. ویک گزر جاتا ہے، ویکینڈ آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، ورکنگ ڈیز آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، مہینے نکل جاتے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے ماں باپ. کیوں؟ بزی. میں کما رہا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں ٹریولنگ کرتا ہوں، میں سفر کرتا ہوں. کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے. یہ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، یہ جو نعمتوں میں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ محنت میں. ٹھیک ہے، ویری گڈ، اچھی چیز ہے بھائی، کھلا رہے پلا رہے، بہت اچھی. تربیت بیٹھے نہیں کبھی اپنے بچوں کے ساتھ. سبحان اللہ، علماء نفس نے یہاں تک لکھا کہ بیٹیاں ہیں نا، آپ بیٹیوں کو ہاتھ ملائیں بچیوں سے، اپنی بیٹی سے ہاتھ ملائیں، بوسہ دیں، ان کو ساتھ میں رکھیں، اپنے ٹچ کریں اپنی بیٹی کو. آپ بچی چاہتی ہے کہ کوئی ٹچ کرے اس کو. حلال ٹچ نہیں ہوگا تو حرام ٹچ ہو جائے. نفسیت کی بات کہہ رہا ہوں. نفس، یہ سکن کو ضرورت ہوتی ہے ٹچنگ کی. کوئی حنان اور محبت سے ٹچ کرے، چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو، ٹچ کرے. اور مرد اسپیشلی بچی چاہتی ہے کہ یہ سکن کا مسئلہ ہے، بہرحال ایک نفسیاتی مسئلہ میں بتا. تو باپ کئی مہینوں ہو جاتے ہیں، سالوں ہو جاتے ہیں، باپ اپنی بچی کو بوسہ نہیں دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے ہیں. ہم نے جمعہ میں جو کلاسز ہوتی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جب بوسہ دیا تو ایک صحابی نے دیکھا، ہمارے پاس نہیں، ایک آدمی نے دیکھا، کہا کہ آپ لوگ اب مسلمان اپنے بچوں کو بوسے دیتے ہیں؟ کس کرتے ہیں بوسے؟ ہمارے پاس بچوں کو بوسے ہی نہیں دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت اور شفقت کو نکال دیا تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو رحمت شفقت ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا میرے پاس کتنے 9-10 بچے ہیں نا, 10 بچے ہیں یا رسول اللہ, میں نے کبھی کسی بیٹے کو بوسہ نہیں دیا, 10 بچوں میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا بوسہ دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تربیت تعلیم دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے, بوسہ دینا چاہیے. اور سونگنا, معلوم شمہا, شم اس کو کہتے ہیں سونگنا ایسے بچوں, یہ بھی حدیثوں میں معلوم ہے آپ کو, صحیح روایتیں ہیں حدیث کی. بوسے بھی دینا, سونگنا بھی. اچھا آپ بولیں گے سونگنا کیا بچے کو؟ بھائی جی حدیث میں ہے سونگنا, یعنی ایسے سونگنا تو خوشبو کے لیے ہوتا ہے نا, آدمی پرفیوم عطر یہ چیزیں سونگتا ہے. بچوں کو کیسے سونگنا؟ بچوں کے جسم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, موجود ہے. کیا ہے کسی نے, کرنا تو بعد میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا اپنے بچوں کو, گلے نہیں ملے اپنے بچوں سے, بٹھایا نہیں پاس میں, ساتھ میں نہیں رکھا. کیسے تربیت ان کی ہوگی؟ وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جو ہے ہمیں یہ چیز نہیں دیتے ہیں. بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جس کی طرف خیال رکھنا چاہیے. بچوں کے ساتھ میٹنگ ہو, بچوں کے ساتھ بیٹھنا, پیار سے بات کرنا, ان کو سمجھانا, اور غلطی ہو جائے تو اس پہ تنبیہ کرنا, یہ تمام تربیت میں چیزیں آتی ہیں. اور بچوں کو آپ کو پتہ ہے آپ کی حرکتوں سے وہ سیکھتے ہیں. کتنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر حرکتیں سیکھتے ہیں. آپ بتائیے لینگویج بچہ کیسے سیکھتا ہے؟ ماں باپ اگر عربی بولتے ہیں تو بچہ عربی بولتا ہے, ماں باپ تیلگو بولتے ہیں تو بچے تیلگو بولتے ہیں, مراٹھی تو مراٹھی, پنجابی تو پنجابی, کیونکہ وہ سیکھتے ہیں. اور ماں اور باپ کی حرکتوں سے بچے سیکھتے ہیں. لہٰذا ماں باپ اگر اچھی حرکتیں کریں, اچھی زبان استعمال کریں, گالی گلوچ نہ کریں, اور نماز, ذکر, تلاوت اس کے پابند ہو ماں باپ, اگر ماں پردہ والی ہو اور حشمت والی ہو اور سیدھی سادی ہو, تو یہ تمام چیزیں بچیوں کی زندگی میں آئیں گی, اور باپ اور ماں کی تربیت کا اثر بچوں کی زندگی میں ہوگا. ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن آج کل کیا ہے, مصروف ہو گئے ہیں. عام طور پر کیا ایسے ہاتھ میں دے دیے, پکانا ہے میڈم کو, اب بچہ رو رہا ہے, بچی رو رہی ہے, ہاتھ میں کیا کر دیے, وائی فائی تو ہے نا گھروں میں, وائی فائی نہیں بھی ہو تو گھر میں وہ ڈاٹا ہے فونوں میں, ہاتھ میں دے دیے. اب وہ لے کر, ہمارے بچپن میں نہیں تھی یہ چیز, آج کے بچوں کے ہاتھوں میں آپ فون دیکھیں گے, بس اس کے ہاتھ میں فون دے دیے. اب وہ فونوں سے کتنے بچے برباد ہو رہے ہیں, اس کے کیا کیا ہیلتھی ایشوز, صحت کے نقصانات, عقیدے کا نقصان, ان کی تربیت کا نقصان ہو رہا ہے. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا فونوں سے اپنے بچوں کو میں اور آپ بچائیں. یہ فون کھلونا نہیں ہے, آؤٹ ڈور گیمز نہیں ہے بچوں کے پاس آج. اس کی وجہ فونوں میں ان کی زندگی بزی ہوگی. بچہ باہر جا کر نہیں کھیل رہا ہے. پہلے آپ یاد کریں بچپن میں, بلکہ آج بھی لوگ صبح کھیلے ہوں گے, جو پہلے بچپن میں کھیلے آج بڑے بھی ہو کر کھیلے ہوں گے. جمعہ کو بھی کرکٹ کھیلتے ہیں انڈیا پاکستان کے ہمارے مرد حضرات, کرکٹ فٹ بال یا آؤٹ ڈور گیمز کھیلتے تھے, جس سے ان کی صحت اچھی ہوتی تھی, ان کی تندرستی ہوتی تھی, باہر کی ہوا ملتی تھی ان کو, پسینہ نکل, یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن افسوس کے دشمنان اسلام نے ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ کھیلوں کے نام پر جو ہے تمام چیزیں جو باہر کے کھیل ہوتے تھے وہ سب فونوں میں آ گئے, اور اس کے ایسے خطرناک نقصانات ہیں. بچوں میں جو ہے ایسے گیمز سے جو آپ جانتے ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا ہوں, اشارہ کر رہا ہوں, وہ بچوں میں جو ہے غصہ پیدا کریں, غصے والے, تیز غصے والے, مارنے والے, گن لے کر نکلو گیم. میں حیران ہو گیا دیکھ کر, بچے کیا دیکھ, حیران ہو گیا. گیمز ایسے ہیں جس میں جو جہاں ملے اس کو مارو, گولیاں مارنا, بچوں کو گولیاں مارنا سکھایا جا رہا, بندوق ان کے ہاتھ میں ہے, وہ مارتا جو ہے پتہ نہیں کسی جگہ اس کو جانا ہوتا ہے وہاں جا رہا ہے. کیا چیزیں ہیں, کیا تربیت ہے. بچوں کے ذہنوں پر اثر نہیں ہوگا اس کا. ہم چاہتے ہیں کہ بچے دہشت گرد نہ بنے, بچے قاتل نہ ہوں, بچے برے نہ ہوں, بچے جو معاشرے میں صالح ہیں. یہ کیسی تربیت کی جا رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے, اس طرف توجہ نہیں دیتی. آپ باپ بزی ہے, ماں کو پکانا ہے, کرنا ہے, ہاتھ میں دے دو کھلونا فون, اور اس میں بچہ لگا ہوا ہے. بس کیا دیکھ رہا ہے, کیا سن رہا ہے, کیا سیکھ رہا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. برباد نہیں ہوگی, بچے برباد ہو رہا ہے. لہٰذا اپنے بچوں کو بچائیں. وہ روئیں کوئی بات نہیں, ان کا رونا ان کے فون سے اچھا ہے, ان کا رونا ان کے فون سے اچھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کی تربیت میں کئی چیزیں ہیں. نمبر 1 خلاصہ, دعائیں. اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی جو ہے نہیں ہوئی تو بہت سارے لوگوں کی تو ہو گئی نا, بچے بھی ہو گئے, بڑے ہو گئے, شادی نہیں ہوئی تو نیک صالحہ پابند لڑکی سے شادی کریں. 2, اور اگر شادی ہو گئی تو مسئلہ ہے نا, اب کیا کریں, اس کو نیک بنائیں. برے انسان کو اچھا انسان بنا سکتے ہیں, اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے,
دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کے بعد تربیت اگر ہوگی، بیوی کی تربیت کہہ رہا ہوں، تو انشاءاللہ بیوی اچھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو یہ کام کرنا ہے. تیسری چیز جو ہے، بچپن ہی سے اگر بچے چھوٹے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، آنکھ کھل گئی، ان کی صحیح تربیت کریں، مسجدوں کو لے جائیں، بشرطے کہ وہ مسجدوں کو گندہ نہ کریں یا مسجدوں کو جو ہے مصلیوں کو نقصان نہ پہنچائیں، دروس میں لے کے جائیں، دین سے ان کو جوڑیں، علماء کی صحبت میں ان کو رکھیں، اور ان کو بیٹھ کر ان کو وقت دیں، ہفتے میں کم سے کم ایک دن بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو نصیحت کریں، اور روزانہ تربیت کرتے رہیں. بیٹے کچھ قرآن پڑھو روزانہ، بیٹی کچھ قرآن پڑھو، ایک صفحہ کم سے کم پڑھو. الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، غلطی جیسے ہی دیکھ رہے ہیں فوراً تربیت، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بیٹے، سیدھے ہاتھ سے پیو بیٹے، یہ کپڑے نہیں پہننا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. یہ تمام تربیت کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ سب خیر ہوگا. وہ بچ جائیں گے جہنم سے، ہم بھی بچ جائیں گے. اور جب ماں باپ اچھے ہوں، بچے اچھے ہوں، تو وہ سب جنت میں بھی ہوں گے. قرآن میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے دنیا میں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کل آخرت میں اللہ کی جنت میں بھی ان ماں باپ کے ساتھ بچوں کو اللہ جوڑ دے گا، جیسے کہ آیتیں موجود ہیں، بشرطے کہ وہ بچے جو اپنے ماں باپ، جن کے ماں باپ نے اچھی تربیت کی. خطیب صاحب نے مجھے یہ نصیحت کی کہ میں اس طرف بھی توجہ دلاؤں. آخر میں ابھی یاد آ گئی بات کہ دنیا کی تعلیم میں ہم بہت محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے، جیسے انگریزی سکھانا یا کمپیوٹرز یا دنیا کے فنون علوم. اس کے ساتھ ساتھ یہ غلط نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی بہت سخت ہماری اولاد کو ضرورت ہے. اور دینی تعلیم جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب صرف قرآن پڑھانا نہیں ہے کہ قرآن ناظرہ بچے کو آ جائے، حروف کی پہچان بچے، بلکہ ان کو توحید، فقہ، ان چیزوں کی تعلیم، عقیدہ، ایمان کیا ہے، اسلام کے ارکان اور اس کی تشریح کیا ہے، ایمان کے ارکان اس کی تشریح کیا ہے، اور اسی طریقے سے فقہی جو مسائل، وضو کیسے کیا جائے، طہارت کیسے لی جائے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، احرام کیسے باندھنا چاہیے، روزہ کیسے رکھنا چاہیے. جو عمل ہے، عقیدہ اور عمل دو چیزوں کا نام ہے، اس کی بھی تعلیم ان کو دی جائے تو انشاءاللہ بچے کامیاب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے کہ اللہ ہم اس طرف خاص توجہ دیں، اور یہ ہمارے گردنوں میں جو امانت ہے اس کی حفاظت کریں اور اس کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ اپنی اولاد کی قدر کریں اور ان کی صحیح دینی، اسلامی، ایمانی تربیت کریں. آمین. اور جو صاحب اولاد نہیں ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے، اللہ ان کو بیٹے بیٹیاں نیک پابند عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.